السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبول ہونے کا بیان بتاؤں گی۔ توبہ حضرت آدم بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی سرادیپ میں جا رہو تو فرزند تمہارے پیدا ہوں۔ آدم برضائے الہی خطۂ ہندوستان میں آئے اور بود و باش اختیار کی۔ ایک روز جبرائیل امین علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری سکھلا دیں۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبرائیل، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے، جنہیں انہوں نے آگ لا کر آدم کو دی۔ گرمی اور تپش سے ان کا ہاتھ جلا۔ آدم نے زمین پر ڈال دی اور وہ آگ 7 طبق زمین کے چھید کر پھر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے اس طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ اور کعب الاحبار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل آگ لانے سے عاجز ہو گئے تب حق و تعالیٰ شان کا ارشاد ہوا، آدم کو انہوں نے پتھر سے چکماگ جھاڑ کر آگ نکالی، اور جبرائیل نے ان کو آہن گری سکھائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا دیا، اور بعض نے کہا کہ 2 گائیں عین البقر سے لائیں، اور ایک مشت گندم بہشت سے لائی، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر، اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا اور بیل چلانے لگا۔ حضرت آدم نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا۔ آدم نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کے اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور کہا، تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم نے کہا، بیل نے مجھے سرزش کی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اگر تم رنج و عذاب برداشت کرتا ہے تمہیں نعمتیں کھاؤ۔ پھر آدم نے دوسری دفعہ ہل جوتا، پھر بیل کجی کرنے لگا۔ پالانِ گردن، جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا۔ حضرت آدم نے اس کی لکڑی ماری، تب بیل نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رویا، پس آدم نے اس کو دکھ ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا، کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے، بیل نے آزردہ ہو کر اللہ کی راہ میں تذرہ کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا، تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا، اب اس وقت بھی تم پر اذیت ہوگی۔ اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا، تو جلد جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو۔ میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں، تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی میں مشغول ہو گئے، زمین پر گیہوں بکھیرا اور بار لایا اور پختہ ہوا تب کاٹ لیا، اور سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا، اے آدم، مجھے معاف رکھو، میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس میں بھی جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا، تب جبرائیل نے فرمایا، اہل گیہوں کو پیس پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب حوا نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیش کر کے پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم کے سامنے رکھی۔ آدم نے چاہا کہ کھائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ذرا رکیے، غروب آفتاب ہونے دو، تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی، حضرت آدم اور حوا نے مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم نے کہا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلد بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ 7 اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری ذلت آ گئی ہے۔ حضرت جبرائیل آئے اور کہا، اے آدم، روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا، تیرے بدن کی سیاہی مٹ جائے گی۔ آدم نے اس دن کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھا، تو کچھ دن ان کے جسم پر دوبارہ سفیدی آ گئی۔ پھر دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، تم 2 روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے گا۔ اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینے کی حضرت آدم اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا۔ اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ پس جب حضرت آدم نے خطۂ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو حوا حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنیں۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا، اور وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا حاملہ ہوئیں،
ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی، بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا 120 بار جنی تھی، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتی، اور دوسری روایت میں ہے 180 بار جنی تھی۔ اور روایت کی گئی ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں سے تھے، پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی، اس واسطے بہشت جائے پاک ہے، نہ جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا، میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم مان۔ اس نے کہا، اگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو، یہ سبب دوستی کہ تم کہتے ہو، پہلے جس نے عدول حکمی کی اپنے باپ کی، وہ قابیل ہی تھا۔ آخری آدم نے بے موجب حکم اللہ کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا، میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت پہ رکھوں گا۔ حابیل نے کہا، یہ میری بیوی ہے، میرے ماں باپ نے اس سے شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور اللہ کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم نے کہا، جب یہ ماجرا سنا، واسطے تشویق خاطر دونوں بیٹوں کے انصاف کر کے فرمایا، دونوں بھائی کو کوہ مینا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جن کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ بس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ نے کئی بکریاں لاغر ذبح کر کے کوہ مینا میں رکھ دیں اور سنا کہ ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا جب نظر مانی دونوں نے، کچھ نظر پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسری غرض سے، دونوں بھائی نے قربانی کوہ مینا پر رکھ دی اور دعا کی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول فرما۔ وہی آتش بے دو سماج سمریگ آ کر قربانی حابیل کو جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل بولا، اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کو، میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ کو مارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہاں کا، اب وہ کوہ مینا حاجیوں کا محل مناجات ہے۔ قربانی اب تک کسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھا، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو اللہ کی درگاہ میں وہ قبول ہوتی۔ اور حضرت نوح کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا، جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا تھا کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا اور اگر ہلتی تو جھوٹا ہوتا۔ حضرت یوسف کے زمانے میں حاکم سا تھا، اس پر ہاتھ رکھتے آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ سچا نکلتا۔ حضرت داؤد کے زمانے میں حاکم زنجیری تھی، آسمان سے لٹکتی تو لڑائی والے آپس میں ہاتھ ڈالتا تو وہ زنجیر آسمان پر جاتی، وہ راست گو ہوتا اور اگر وہ جھوٹا ہوتا تو حضرت سلمان کے عہد میں حاکم سوراخ سومانہ تھا، لڑائی کرنے والے پاؤں میں ڈال دیتے، اگر پاؤں اس میں لٹکتا تو ایک شخص سچا ہوتا اور اگر پھنس جاتا تو وہ جھوٹا ہوتا۔ حضرت زکریا کے زمانے میں قلم آہنی تھا، قلم کا حکم تھا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ تیرتا رہتا تو آدمی سچا ہوتا اور اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پہنچا تب حق تعالیٰ نے ان سب احکامات گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محمد، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو نیکی ملے گی اور اگر کاذب ہوگا تو جزا اور سزا ملے گی۔ دنیا میں حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں کو کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر مار ڈالتے کی تدبیر میں رہا اور کچھ وقت فرصت پر نگاہ رکھتا کیونکہ اس کو دفع کرے، اور اس زمانے تک کسی نہ کسی خون ریزی نہیں کی تھی مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا سو اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اللہ عادل ہے، اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برداری کا بجا لاؤں گا، مگر تو مجھے حشر عند اللہ ماخوذ ہوگا اور جب دوزخ میں جائے گا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ اس بات کے سنتے بھی اس کا جانی دشمن ہوا۔ ایک روز اتفاق سے حضرت آدم حج کو گئے، قضائے الہی
ایک روز قابیل نے حابیل کی بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا، وہ منگل کا دن تھا، حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس میں متردد ہوا کہ اس کو میں کس طرح ماروں، قضاء الہی سے گریز نہ کروں۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر قابیل کے سامنے آ کر پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا، سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا اور مردود خدا کی راہ میں عاصی و کافر ہو گیا۔ بعد گیر اس پر آ گئے، قابیل متردد ہوا اس کو کیا کرنا چاہیے، آخر اس لاش کو کندھے پر لے کر گرد و عالم پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو کا گرا وہ زمین شور کرنے لگی، پس اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا اس دوست کی فصیحت کرے، تب کوے کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کریدتا زمین کو اس کو دکھائے کس طرح چھپاتا ہے میت اپنے بھائی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر اسے چنگل اور منقار سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا دیا، اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ بس قابیل نے کہا کہ اے خرابی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے جو چھپائے عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ سورۃ مائدہ میں تفسیر میں لکھا ہے، اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھے پکڑیں گے، تب اس کو مانج پچھتاوے باندھ کے کئی روز لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے دکھا کہ زمین کریت کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا ہے۔ اس طریقے سے اس نے اپنے پشیمانی کو ختم کرنے کے لیے قبر کھودی اور حابیل کو دفن کر دیا اور بعد جانے کی قصد کیا۔ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے قابیل کو داب لے۔ حضرت حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ابلیس ابھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون ابلیس، اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ بولا، خدایا میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسے کہ تو نے کیا ہے۔ پھر قابیل کو سینے تک زمین میں دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب قسم ہے تیری، میں اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پہ دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین اس کو چھوڑو، تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت قابیل کے پاس بھیجا، اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اس حال اس طرح اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کس نے جواب دیا، چند روز سے معلوم نہیں کہاں ہے۔ آخر حضرت آدم نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور شب و روز ان کے غم میں روتے رہے۔ ایک روز صبح خواب میں دیکھا کہ وہ آئے اور حضرت آدم نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے، اور حضرت جبرائیل امین آئے اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم اس کی قبر دکھانا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، مت گریہ زاری کر، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم نے دیکھا اور بولا کہ اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا۔ حضرت آدم نے کہا، لعنت اللہ کی اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ حضرت آدم اور حوا نے قبر کھود کر اسے نکالا اور دیکھا مغز اس کا نکل پڑا اور خون سے تر بتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بہت سے دن روئے، ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لے، اور روایت ہے کہ ابن عباس نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھیرایا۔ جس موضوع پر وہ جانے جاتے وہ موضوع یہ ظلم دیکھ کر روتے، پرندے بھی روتے اور ہر کوئی روتا اور انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان میں لا کر دفن کیا۔ اس وقت ان کے فرزند 120 تھے۔ اس وقت کے سوائے حابیل کے کوئی بھی ہمراہ نہ تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی، ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں کہ اس کو کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبرائیل امین نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم نے فرمایا، اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا، وہ تجارت کر کے کھائیں۔ پس غیب سے آواز آئی، سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دیتے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر اپنی تجارت کر کے کھائیں، وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000
سال کے حضرت آدم بیمار ہوئے۔ وہ کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کے بیٹوں سے فرمائش کی۔ جب بیٹے میوے کے لیے گئے مگر حضرت شیش علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ جب ان لوگوں کے آئے ہوئے تاخیر ہوئی تو حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیش نے کہا اے میرے والد بزرگ، تو آپ دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا میں اللہ کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے، اور ہم پاک صاف ہو تب تم پاک صاف ہو۔ انہوں نے حکم باپ کے وہاں جا کر دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طبق زری میں میوے لے کر آئے۔ اس میں امرود، سیب، نارنجی، ترنج، لیمو، انگور، انجیر وغیرہ تھے۔ اس میں رکھا۔ دوسرے طبق میں زر سرخ سے ڈھانپا ہوا تھا۔ ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا حق تعالیٰ نے اس حور کو بہشت سے حضرت شیش کی زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعض نے روایت کی وہ حور پھر بہشت میں چلی گئی، ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی۔ اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ حضرت آدم نے اس حور کی شادی حضرت شیش سے کرا دی۔ اس حور کی عربی زبان تھی، جو فرزند سے پیدا ہوئے وہ عربی بولتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ حضرت آدم نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا، کچھ بیٹوں کو دیا، اور جس نے اس میوے کو کھایا فاضل تر اور دانا و بینا ہوا۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اب قریب ہے کہ دنیا میں کوچ کروں، حضرت شیش قائم مقام میرا رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا، اس پر ایمان لاؤ۔ جب انہوں نے حضور میں اقرار کر لیا اس کے بعد حضرت نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ بیٹے سب باپ کی مفارقت میں بہت روئے، نماز جنازہ کی پڑھ کر دفن کیا۔ 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، بعد جدا ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔